اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وأعدت لہن متکئا وآتت کل واحد منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرناہ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ پس کس چیز کے بارے میں کہا جی؟ پس ہیں فا کس چیز کا نتیجہ ہے؟ نسوۃ قال نسوۃ فی المدینہ، شہر کی عورتیں باتیں کر رہی تھیں تو کیا نتیجہ نکلا؟ لما جب سمعت، اب یہ دیکھیے گا سارے ہی مؤنث کے صیغے آئیں گے، جمع کے واحد کے، جمع کے واحد کے۔ سمعت سین میم اور عین مادہ ہے، یہ باب کا نام بھی یہی ہے، سمع یسمع، سننا، سمع یسمع۔ اب یہ خود اس کو دیکھیے، آیت لمبی ہے اس لیے تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ سمع اس ایک نے سنا، سمعا سمعو اور سمعت، یہ جو تے ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اس کا فاعل کون ہے جی؟ واحد مؤنث غائب جو وہاں پہ موجود نہیں، اس عورت نے، یعنی کہ امرأۃ العزیز، اس عورت نے سمعا، یہ اس عورت نے، ہی اس کا فاعل ہو گیا اور سننا کیا ہو گیا؟ اس عورت نے۔ لما سمعت، جب اس عورت نے سنا، با بمکرہن، کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز کو سنا، دونوں معنی آ جائیں گے، بارے میں یا کسی چیز کو سنا۔ کس چیز کو سنا؟ بمکرہن، میم کاف اور رے مادہ ہے، مکرہ یمکرو مکرن، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ چلیں بتائیں۔ مکر چال، خفیہ تدبیر کرنا۔ اب یہاں پہ تھوڑی دیر میں آپ کو رک کے پوچھنے لگا ہوں، انہوں نے کیا خفیہ تدبیر کی ہے عورتوں نے بھائی؟ انہوں نے کہا جی اپنے غلام پر فرشتہ ہو۔ فعل، آپ بتائیں جی، جی آپ بتائیں جی ڈاکٹر صاحب، آپ کہتے ہیں وقت لگا رہے ہیں، جی بتائیں اس کا مطلب خفیہ تدبیر کیا ہے اس کی؟ انہوں نے ظاہر یہ کیا ہے کہ دیکھو جی کیسی عورت ہے، ہم بڑی پاک صاف عورتیں ہیں، یہ دیکھو کتنی گندی عورت ہے جو اپنے غلام، اندر ان کی چال، یہ خفیہ تدبیر، ان کا مکر کیا تھا؟ یوسف کو دیکھنا ہے کہ یوسف کیسا ہے، یہ ان کی خفیہ چال تھی۔ ان کا الزام شام نہیں ہے کہ وہ مر گئی ہے، وہ اس سے چڑھی ہوئی ہے، یہ ان کی چال ہے یوسف کو دیکھنے کے لیے۔ بے مکر، مکر یمکرو، خفیہ تدبیر کرنا، مکرن سے با حرف جر ہے، اس نے مکرن کو کیا کر دیا؟ مکرن کر دیا، اور پھر مکرن سے کیا ہو گیا؟ مکری ہوا، تو پتہ چلا کہ یہ مضاف بن گیا ہے۔ مکری کس کی خفیہ تدبیر، کس کی چالیں؟ ہن۔ ہن کیوں آیا؟ اس کے پیچھے زیر آ گئی، زیر آ گئی تو ہن، زبر اور پیش آ گئی تو ہن، ٹھیک ہے، ضمیر کی۔ تو بے مکری ہن، ان اور سب عورتوں کی، ہن سب واحد مؤنث، سوری جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ان سب عورتوں کی چالوں کو جب یا کے بارے میں، جب اس عورت نے، یعنی کہ امرأۃ العزیز نے سنا، یہ اس کا پہلا حصہ ہو گیا، یہ دوسرا حصہ ہو گیا۔ ارسلت الیہن، ارسلت رے سین اور لام مادہ ہے، رسلا نہیں، رسل رے سین لام کا مطلب ہے آہستہ آہستہ چلنا، کوئی کیا چیز لے کے چلنا؟ ڈال، پیغام، پیغام لے کے جانا، تو یہ باب افعال میں آ گیا۔ ارسل یرسل، بھیجنا، کسی کو
بھیجنا، ارسلہ یرسلو، ارسلہ اس ایک نے بھیجا، ارسلہ دو نے بھیجا، ارسلو سب نے بھیجا، اور جیسے سمعت تھا ایسے ہی ارسلت آگے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس مؤنث نے بھیجا۔ کیا بھیجا جی؟ اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ پیغام۔ اس نے پیغام بھیجا۔ ارسلہ پیغام بھیجنا بھی، اور پیغام دے کر کسی بندے کو بھیجنا بھی۔ اب پیغام خود تو نہیں جا سکتا نا، آپ خط دیں تو خط خود توڑ کے کہیں نہیں جائے گا، کوئی لے کے ہی جائے گا نا خط۔ تو ارسلہ اس مؤنث نے بھیجا پیغام، کس کی طرف بھیجا؟ پیغام بھیجنا کیا ہوتا ہے؟ الہ کی طرف، الہ کی طرف، کی جانب۔ الہ بھی کیا ہے؟ حرف جر ہے، تو ہن الی ہو گیا۔ جب جو ہی یہ آگے گیا تو یہ یا کی وجہ سے الی ہو گیا، الی ہوا تو یہ کیا بن گیا؟ حرف جر، اور لین بن گیا۔ اور بھائی تجوید کے لیے الی بنا، لین تو نیچے کی طرف جب یہ آیا تو ہننا کیا ہو گیا؟ ہننا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے مکری تھا، رے کے نیچے زیر تھی تو ہننا ہوا ہے، ایسے الی ہننا، ان عورتوں کی طرف اس نے کیا کیا۔ جب اس نے سنا نا کہ وہ چالیں چل رہی ہیں، پیغام چالیں ان کی سنی، مطلب کہ وہ باتیں کر رہی ہیں جی، زلیخا تو سمجھ گئی کہ یہ ان کی خفیہ تدبیر ہے، تو اس نے کہا میں تمہارا ابھی منہ توڑتی ہوں، اتنی کچی میں نہیں ہوں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک پیغام دے کے بھیجا، اور پیغام دے کے ان کی طرف بھیجا۔ اعتدت کیا مادہ ہے جی اس کا؟ این دال دال، ادا یا اردو کا کیا مطلب؟ گننا، گننے سے ہی کسی چیز کو شمار کرنا، کسی چیز کی تیاری کرنا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، یہ باب افتعال میں ہے، باب افتعال میں آیا نا، عین دال دال، تو افتعال سے کیا ہو گیا جی؟ عین دال، سوری عین تے اور دال دال ہو گیا، تو اعتدہ ہو گیا، یہاں سے تدا دال دو ہو گئے نا، اعتدہ اس نے تیار کیا، اس نے تیاری کی، تیار کیا اس نے۔ اعتدہ دو نے کیا، اعتدو سب نے کیا، اور اعتدت ایک عورت نے کیا۔ اس پھر دوبارہ آپ کو یہ واحد مؤنث غائب کی جو ہے ساکن مجزوم تے نظر آ رہی ہے؟ جی، یہ تو یاد ہے کہ یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے یہ یاد بھی نہیں ہوتا، نہیں ہوتا کہ یہ یاد ہے؟ اچھا جی۔ اعتدت کا کیا مطلب ہے؟ اس مؤنث نے تیار کیا، اس مؤنث نے تیار کیا، کیا تیار کیا اس کے لیے؟ اب یہ اس کا مفعول پیچھے چلا گیا، متعلق فعل آگے آ گیا، لام تاجر، کیونکہ یہ ضمائر کے ساتھ جب مل کے آتا ہے تو زبر کے ساتھ آتا ہے، حالانکہ یہ لام زیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کے لیے، لہنہ لام جر ہے، کے لیے، اور اب دیکھیں ضمیر آ گئی ہنہ کی، ہنہ کیوں ہنہ آ گیا جی؟ زبر آ گئی پیچھے، ان سب عورتوں کے لیے، اعتدت لہن، ان سب عورتوں کے لیے اس نے تیار کیا، متکئن، تکیہ کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، متکئن کس چیز کو کہتے ہیں؟ زمین پر بیٹھنے کے لیے اس نے ایک مجلس تیار کی، ٹھیک ہے جی، کہ یہاں پہ نیچے بیٹھ جاؤ کھانے پینے کی۔ یہ آج ٹیبل شیبل لگ گئے ہیں، تو آج بھی عرب میں آپ جائیں تو وہاں پہ جو کھانے پینے کا اہتمام نیچے کیا جاتا ہے، تو اس نے نیچے ایک، اس نے جب سنی نا چالیں ان کی، تو ان کو پیغام بھیج کے بلا لیا اور ایک محفل کا، ایک مجلس کا اہتمام کیا جہاں پہ بیٹھ کے کھانے پینے کا۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّینًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ،
اب اس کو بھی آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیں، وا اور آتت، حمزہ تے اور یہ مادہ عطا یاتی، کیا مطلب ہے جی؟ دینا، عطا یاتی کا کیا معنی ہے؟ آنا معنی ہے عطا یاتی کا، لیکن باب افعال میں گیا تو کیا ہو گیا جی؟ آتا یؤتی، کیا مطلب ہے؟ دینا، ٹھیک ہے جی، آتا یؤتی دینا، تو آتا، آتا یا آتو، سب کچھ آتو، اور پھر کیا ہوا جی؟ آتت، آتت کا کیا مطلب ہے؟ مونس نے اس مؤنث نے دیا، یہ ساری واحد کی ضمیریں جا رہی ہیں یا جمع کی، کیونکہ ایک طرف ساری عورتیں ایک طرف اکیلی عورت ہے، اس مؤنث نے دیا، وآتت اب دو چیزیں ہیں، اس کے کتنے مفعول ہے دینے کے؟ دو، کس کو دیا اور کیا دیا، کس کو دیا اور کیا دیا؟ کس کو دیا؟ سب سے پہلا سوال، کل، ہر ایک عورت کو، ہر ایک عورت کو۔ اب یہاں پہ ہر ایک عورت کو دیا، کلن تھا، کلن سب کو دیا، لیکن کلن کیا ہو گیا؟ کلہ ہو گیا، کلہ ہو گیا تو کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا، مضاف بن گیا۔ کس ہر ایک کو؟ کون ہر ایک؟ واحدتن، واحدتن، ہر ایک کو، اب یہ ہر ایک کا جو ترجمہ یہ اس میں بھی گھس گیا، ویسے کلہ کا مطلب آپ سب کر لیں، ہر ایک کو، ایک، ہر ایک، واحدتن، تن کیوں آیا جی؟ مضاف الیہ ہو گیا، واحدتن، ہر، کل واحدتن، ہر ایک کو، منہن، من سے، میں سے، ہن، اور ہن ان کو، ان سب عورتوں میں سے، ان سب عورتوں میں سے، عورتوں میں سے، ہر ایک، ہر ایک، کو ہر ہو گیا کل، ایک ہو گیا واحدتن، ہر ایک کو دیا۔ اب یہ دیا سے آگے دی آ گیا، کیونکہ آگے دی ہم اردو کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک، کیونکہ یہاں پہ سکینن کا مطلب آپ کو کہیں پہ اس میں مؤنث کی شکل نظر نہیں آ رہی، نہیں آ رہی۔ سکینہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ چھری، چھری کو کہتے ہیں۔ سکینن کتنی چھریاں دی جی؟ ایک، اب ایک ایک چھری ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، ہر ایک کو ایک ایک چھری دی، بٹھایا، وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، ہر ایک ان میں سے، ہر ایک عورت جو وہاں بیٹھی تھی سب کو ایک ایک چھری دی۔ چھریاں تیز دی ہوں گی کہ تیز، تیز، صحیح تیز چھری دے ہوگی۔ وآتت کل واحد منہن سکینا، اور قالت، قالا یقول، قاف واو لام مادہ ہے اس کا، قاف قالا یقول، قالا قالا قالو، اور قالت، اصل میں یہ قالت ہے، لیکن اگلے سے ملانے کے لیے اس کو کیا دے دی گئی؟ زیر دے دی گئی، قالت اخرج کہہ دیا گیا، قالا قالت، اس مؤنث نے کہا، کہا، کیا کہا جی؟ اخرج، اخرج، نکلو، خے رے جیم مادہ، خرجا، خرجا، یخرجو، کیا معنی ہو جی؟ نکلنا، وہ نکلتا ہے، خرج یخرجو نکلنا، اور تخرجو تم نکلتے ہو، تو کیا ہوا جی؟ علامت مضارع تے بھی گئی، آخری حرکت بھی چلی گئی، تو اس کو بلانے کے لیے پیچھے پیش لائے، کیونکہ یہاں پہ پیش سائن کلمے پہ اخرج، اخرج، تم نکلو، نکلو، کدھر نکلو جی؟ علیہن، اللہ پر، لیکن یہاں کس معنی میں آیا ہے؟ سامنے کے معنی میں، ان پر، علیہ، اب یہ پھر وہی آگے آیا تو یہ علیہ ہوا، حرف لین، اور ہن ان سب عورتوں کے سامنے، قالت اخرج الیہن، علیہن، اب ایسے کرو، حضرت یوسف سے کہا کہ اب ان کے سامنے آ جاؤ،
سامنے کو کھانے پینے کی کانٹے شانٹے چیزیں کاٹنے کی رکھی نا، چھریاں سب کے ہاتھ میں دے دی، شروع کریں جی آپ کھانا کھائیں۔ روٹی کھاؤ جی، فروٹ کھاؤ۔ بلاتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، آ جائیں گے ابھی کوئی بات نہیں۔ اب انہوں نے اپنا اپنا فروٹ کاٹنا شروع کیا تو اس نے کہا قالت اخرج علیہن، اب ان کے سامنے آئے۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلنا حاشا للہ فلما بس اب دیکھیں ایک حصہ یہ ہے، ایک 3 حصے اس کے ہو گئے، فلما بس بس، یہ ان کے آنے کی خبر ہے، لما جب اب حضرت یوسف کا مطلب ہے حضرت یوسف آ گئے، لما جب رأینہ، رے حمزہ اور یا مادہ ہے، رآ دیکھنا، اور یرا، را اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، رأین یعنی کہ دیکھنا، رآ اس نے دیکھا، رآ یا دو نے دیکھا، اور رأت کس کو کہتے ہیں جی؟ ایک اس ایک مؤنث نے دیکھا، اور رأتا دو مونس اور رأینا سب سب مؤنث نے دیکھا، رأینا سب مؤنث، رأینا کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ الف آگے تو ہم سب نے دیکھا، رأینا آخری سے ان واحد نہیں، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ان سب عورتوں نے دیکھا، رأینا کس کو دیکھا جی؟ اس کو یوسف علیہ السلام یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھا، جب ان سب عورتوں نے جب دیکھا، اکبر نہ ہو، کاف بے اور رے مادہ، کبارہ یکبرو کا کیا مطلب؟ کبورہ یکبرو کسی کا بڑا ہونا، اور اکبرہ یکبرو اکبارن باب افعال میں ایک ہے اکبرو سپرلیٹو ڈگری، کبیر ان سے، کبیر ان بڑا، کبیر ان کمپیریٹو ہو گئی نا، ہے جی، تو اکبر کیا ہو گئی؟ افعل سب سے بڑا، سپرلیٹو وہ اکبرو ہے، اکبرو، لیکن باب افعال میں یہ آیا تو یہ بن گیا اکبرہ یکبرو، اکبرہ یکبرو اکبارن، کسی کو بڑا دیکھ کر حیرت زدہ رہ جانا، ہاں جی، کسی کو بڑا دیکھ کر، اکبرہ وہ کسی کو بڑا دیکھ کے ششدر رہ گیا، اکبرہ، اور اکبرت رہ گئی، اور اکبرتا دو ہو گئی، اور اکبرنا سب جیسے رأینا ہے سب نے ایسے ہی اکبرنا، وہ سب عورتیں ان کو ششدر رہ گئی، رہ گئے، یعنی ان کی بڑائی دیکھ کر، کیا لکھا ترجمہ یہاں پہ؟ کھلا رہ گیا ان کا، مرغوب ہو گئی ان سے، مرغوب ہو گئی ان سے، مرغوب، جی ہاں، تو ششدر حیران رہ گئیں، ششدر رہ گئیں، حیران رہ گئیں ان کو بڑا دیکھ کے، اکبرنا وہ سب حیران رہ گئیں، اس کو بڑا دیکھ کے وہ حیرت، یعنی حضرت یوسف کی بڑائی اور ان کی خوبصورتی، یہاں پہ اکبرنا ہو کا کیا مطلب ہے؟ کس چیز میں، کس چیز کی بڑائی میں؟ خوبصورتی کی، حسن کی بڑائی دیکھ کر، ان کا بڑا پن دیکھ کے وہ ششدر رہ گئیں جب انہوں نے ان کو دیکھا۔ پہلے تو انہوں نے سنا تھا نا، اب دیکھ لیا، ہاں جی، اور قطعنا، قاف تو عین مادہ، کاٹنا، لیکن یہ باب تفصیل سے آ گیا یہاں پہ، قطع یقطع، تقطیعاً کسی چیز کو خوب کاٹنا،
ٹھیک ہے، ایسے ہی نہیں کٹ نہیں لگ گیا. ہلکا نہیں. قطع کا مطلب کسی چیز کو کاٹنا، ہلکا سا بھی کٹ ہو گیا تو قطع ہو گیا. لیکن قطع یقطع، جیسے قتل یقتل ہے، فائر مارا، بندہ مار دیا، قتل یقتل. قتل یقتل تقتیلا، کسی آدمی کو بڑی بے دردی سے مارا. تو قطع یقطع خوب کاٹا کسی چیز کو. تو قطع سے یہی جو آ رہا ہے رعینا جمع مؤنث غائب کا سیغہ اکبرنا، تو یہاں کیا آیا جی؟ قطعنا، ان سب عورتوں نے کاٹ دیا. یعنی سب عورتوں نے کاٹ دیا. کس چیز کو کاٹ دیا؟ ایدیا. یدن کس چیز کو کہتے ہیں؟ یدن ہاتھ کو. دو ہاتھوں کو کیا کہتے ہیں؟ یدانی. دو کا تو آپ کو پتا تسنیے کا ایک ہی آنی اینی اینی، یدانی یدینی یدینی، بین یدیہ، ان دو ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے. تو یدانی اور جمع اس کی کیا جی؟ ایدن. اید ہے جی. تو ایدیون ہے، اصل میں کیا ہے؟ ایدیون. تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ ایدین سے ایدیا ہو گیا. کس کے ہاتھ؟ اب کیا بن گیا؟ یہ مضاف بن گیا. مضاف بن گیا. کس کے ہاتھوں کو؟ ان سب کے ہاتھ، یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو قطعنا، ان سب عورتوں نے کاٹ دیا. یعنی اتنی مبہوت ہو گئی حضرت یوسف کو دیکھے کہ اپنے ہاتھ ہی کاٹ. کیا حسن ہوگا جی حضرت یوسف. بہت زیادہ سوچے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو دل کاٹ لیتی. یعنی اتنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. اور قلنا، سب نے کالا، پھر یہی صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا. قالت، قالتا، قلنا. اور اس کے آگے بھی الف لگا دیا جائے تو قلنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا. تو قلنا کا مطلب کیا؟ ان سب عورتوں نے، سب نے کہا. سب بول اٹھی. کسی ایک نے نہیں کہا، سب نے کہا. ہاشا للہ، ہا واو شین اس کا مادہ ہے. اب اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ بحث کریں گے. ہاشا للہ کا مطلب ہے اللہ کی پناہ. کس چیز سے اللہ کی پناہ مانگی؟ وہ جو باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ کر رہی تھی نا پہلے، وہ غلام ہے جی، ایسا ہے ویسا ہے، اپنی طرف سے باتیں. جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اب ان پہ وہ غلامی والا نا جنسی غلبہ جو ان پہ چڑھا ہوا تھا اڑ گیا سارا. حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں بزرگی بھی تھی، عزت بھی تھا، تکریم بھی تھی. اس کو دیکھ کے ان کو بھول ہی گیا کہ ہم کس نیت سے یہاں پہ آئی تھی. اچھا، کس نیت سے آئی تھی وہ وہاں پہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا صرف دیدار کرنے آئی تھی؟ غلط نیت کے ساتھ آئی تھی نا. جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اکبر نہ ہو. اب یہاں پہ وہ جو خوبصورتی کا ہم نے لفظ لکھا تھا، اس کے ساتھ آپ لکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت سے ان کی شخصیت کا جو ان پہ ایک بڑا پن ظاہر ہوا تو اس کو دیکھ کے حیران رہ گئے. ہاتھ ہی کاٹ لیے اپنے. حضرت یوسف کے حسن اور ان کی شخصیت اور اس کے جو ایک عظمت اور احترام کی کیفیت ہے، وجد طاری ہو گیا. تو وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، نے کہا اللہ کی پناہ. جو کیا غلط کیا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہیں. ہم نے کیا حضرت یوسف کو سمجھ لیا تھا؟ یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے. ما ھذا بشرن، ما نہیں ہے، ھذا یہ سامنے. حضرت یوسف کی طرف اشارہ کر کے کہا ما ھذا، یہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ بشرن. یہ ماں کا اسم ہو گیا. ما ھذا بشرن، یہ
کوئی آدمی نہیں، انسان نہیں۔ انسان نہیں، ما ھذا بشر، یہ انسان نہیں ہے۔ ان ہاں ان کے آگے اللہ آ گیا تو ان کا مطلب کیا ہوا؟ نہیں، نہیں ہے ھذا یہ، الا مگر، ان ھذا الا، یہ اب یہ کیا ہے؟ حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ یہ تو صرف ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ صرف کیا ہے؟ ملکن کریم۔ ملکن کس کو کہتے ہیں جی؟ فرشتہ، ایک فرشتے کو کہتے ہیں، اور جمع کیا ہے؟ ملائکہ، ملائکہ۔ تو ایک فرشتہ ہے کریم، عزت والا، کاف رے اور میم مادہ، کروما یکرم، عزت والا ہونا۔ اکرمی، شروع میں کیا بات آئی تھی؟ اکرمی مسواہ، اکرمی، تو کروما باب کروما سے ہے، کروما یکرم، عزت والا ہونا، کریمن۔ اب اس میں باب کروما کے اندر جو ہے وہ اسم الفاعل نہیں آتا، یعنی کہ فاعل کے وزن پہ نہیں آتا، قارمن نہیں آئے گا، بلکہ صفت مشبہ کے وزن پہ، فعیل کے وزن پہ آئے گا، کریم، کریمن، عزت والا، یعنی ایک عزت دار فرشتہ ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ نہیں ہے مگر ایک عزت دار فرشتہ، انسان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی انسان اتنا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا، انسان کی یہ شخصیت ہو ہی نہیں سکتی۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ ایک فرشتہ ہے کہ جو فرشتہ بھی کیسا ہے؟ اب یہ جو انہوں نے کہا نا جی اللہ ملکن کہتی ہیں، تو پھر اور بات ہے، کریم، ایک عزت دار فرشتہ ہی ہے۔ عزت دار کیوں کہا جی بتائیں؟ یہ سر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو عزت دی، حضرت یوسف جب اندر داخل ہوئے نا، آگے کیا نہیں، حضرت یوسف جب داخل ہوئے اندر، اندر کون بیٹھی ہوئی تھی؟ زلیخا بھی بیٹھی ہوئی تھی، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو جو بندہ عورتوں کے درمیان سے ایسے گزر جائے کہ کسی عورت کی اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ہماری طرز کا بندہ نہیں، یہ ہماری طرز کا آدمی نہیں۔ یہ بندہ ہی اور پتہ چل گیا یہ عزت دار فرشتہ ہے، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اس عزت دار فرشتے کا زلیخا کے ساتھ کوئی کام نہیں، یہ ایسا بندہ ہی۔ اس پہ جو زلیخا نے الزام لگایا جھوٹا ہے، الزام جھوٹا ہے، یہ عزت دار آدمی ہے، دیکھتے ہی بتا دیا۔ اسی تو جیل میں حضرت یوسف کے ساتھ رہنے والوں نے اللہ انا لنراک من المحسنین، چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن، نون کو کھینچنا ہے، نون کے اوپر کیا ہے؟ شد، شد، بمکرہن نہیں کہنا، بمکرہن، ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج، جیم کا کلکلہ ہے، وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرن، بشرن کو بشرن پڑھ سکتے ہیں جی، بشرن آگے ہلکی آگے،
ان ھذا، ان ھذا، ان کا نون بھی اظہار ہے کیونکہ آگے ہا ہلکی ہے، پھر ان ھذا ان ھذا الا الا ملک ملک کریم، صدق اللہ العظیم۔ رسول کریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔